وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ۔ انہیں نوح کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیت سے نصیحت کرنا گراں گزرتا ہے تو میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تم اور تمہارے شریک ایک ضابطہ پر متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے مخفی نہ رہے، پھر جو میرے ساتھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یہ حضرت نوح جو تھے، انہوں نے جس طرح خطاب کیا اپنی قوم سے، نظر آ رہا ہے ایک ایک حرف بتا رہا ہے کہ یہ جو تھا بہت ہی ایک لمبا عرصہ انہوں نے بے لوث تبلیغ کی تھی، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ تقریباً 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن جو تھے وہ ان کو بہت سے لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور اللہ کی ذات پر ان کا اتنا غیر متزلزل ایمان تھا کہ انہوں نے پوری قوم کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا جو تم ساری قوم کٹھی ہو جاؤ اور جو کچھ کر سکتے ہو لے آؤ اور میرے ساتھ جو بھی کرنا کر گزرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس کا اللہ پہ ایمان ہو نا، ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کا بھی واقعہ آگے بھی آئے گا، جب ان کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، آئی ڈونٹ کیئر، پھینک دو آگ میں، کوئی بات نہیں، اگر اللہ نے بچانا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہیں بچائے گا تو آگے دائمی جنت ہے، اللہ کے لیے قربانی دی ہے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی بہت قدر کرتے ہیں کہ وہ ہیں ہی اس لائق، کس قدر دعویٰ کیا انہوں نے کہ آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، دن رات مشقت کی، دن رات محنت کی، 950 سال اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ ہیں کہ وہ پھر جو ہیں وہ ان کو گھڑی گھڑی تنگ کرتے ہیں، تو آگے سے وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، اور پھر اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرمانبردار بن کر ہوں، یعنی میں اتنی آپ لوگوں کو جو بھلائی کی باتیں کرتا ہوں، میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے اس کا کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا، کوئی گھر نہیں مانگ رہا، کوئی گاڑی نہیں مانگ رہا، کچھ بھی نہیں مانگ رہا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ بچ جاؤ آگ سے، ان چیزوں سے بچ جاؤ جو آگے آپ کے ساتھ ہونے والی ہیں، ان عذابوں سے بچ جاؤ۔ تو فقط ذبوہ، مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا، فنجیناہ، اور ہم نے اسے جو اس کے ساتھی ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین۔ تو پھر فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، وہ ایک آیت پیچھے رہ گئی، پھر اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم میں سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا تو اللہ کے ذمہ ہے، پھر مجھے یہ حکم ہوا کہ میں فرمان بردار بن جاؤں، مگر انہوں نے نوح کو جھٹلایا، اور ہم نے اسے جو اس کے ساتھی کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور ان کا جانشین بنا دیا، ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، دیکھ لو جو ڈرائے گئے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں ہمیں پتہ ہے کہ جب حضرت نوح نے جب تنگ آ کے تھک کے جو تھا وہ تھک گئے، تو پھر ظاہر اللہ نے عذاب بھیجا۔ اللہ کی یہی شان ہے کہ وہ ایک حد تک انتظار کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور پھر جب لوگ منہ کھول کے عذاب مانگتے ہیں یا معجزات بڑے بڑے مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ نے حضرت نوح کو پہلے سے کہا ہوا تھا کہ کشتی تیار کرو، انہوں نے کشتی تیار کی، پہاڑ کے اوپر کی، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، آتے جاتے جھکتے حجتیں کرتے تھے کہ یہ پاگل کر کے رہنا۔ تو پھر جب عذاب آیا، پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ، جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے وہ بچا لیے گئے تھے، اور وہی بعد میں پھر ان کے آگے جا کے نئے سرے سے دنیا کو اسٹیبلش کرنے کا باعث بنے۔ اور جنہوں نے جھٹلایا تھا، وہ جو ڈرائے گئے تھے، ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو وعدہ دلائل لے کر ان کے پاس آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھا کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اس کے کلیریفیکیشن ہے کہ دلوں پہ مہر کا مطلب کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلسل ضد اور ہٹ درمی سے دل قبول حق کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، اور ایسی کیفیت کو دل پر مہر لگنا کہا جاتا ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی جانب بھی کی جا سکتی ہے اور خود انسان کی جانب بھی، کیونکہ عمل اور ارادہ کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ گناہ چھوڑ دے اور استغفار توبہ کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن یہی جب آپ مستقل کرتے رہیں، توبہ نہیں کرتے، تو پھر پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں
مہر لگا دی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چونکہ ان کو بچا بھی لیا تھا، جو لوگ بچ بھی گئے تھے، پھر مزید ان کے پاس نبی آئے، لیکن انہوں نے پھر اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہے اور اللہ تعالیٰ دلوں پہ مہر لگاتے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اور فرعون کو اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم۔ اب وہاں سے چلتا چلتا قصہ پھر حضرت موسیٰ تک آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی جو ہیں وہ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اس درباریوں کی طرف، اور بھی آیاتنا فاستکبروا، اور مگر وہ اکڑ گئے، اور قانون قومن مجرمین، وہ تھے ہی مجرم۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے۔ اب یہاں پھر سے انہوں نے حق کو جادو بنا دیا، کیونکہ وہ خود بھی سحر کرتے تھے، جادو کرتے تھے، تو ان کو ہر چیز ہی جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی اس کو جادو بنا دیتے تھے۔ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہمیں اس سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے، اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے، تم تو ہماری بات ماننے والے نہیں۔ یعنی وہی بات آ گئی پھر ایک ہی بات کہ بھئی تم اپنی چلانے آئے ہو۔ ان کو یہ منظور نہیں تھا کہ جو ان کی بنی بنائی کنگڈم ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ دونوں بھائی ان سے اپنی اجارہ داری قائم کرنے آئے ہیں ان کے اوپر۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون کہنے لگا یہ ہر ماہر ساحر کو میرے پاس حاضر کرو۔ اب انہوں نے سوچا وہ جو ہم پیچھے بھی اس کو پڑھ رہے ہیں اس نے کہ یہ وہی قصہ پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے کہ سارے جو جتنے بھی بڑے بڑے جو ساحر ہیں وہ آئیں تاکہ حضرت موسیٰ کے سحر کا توڑ کیا جا سکے۔ پھر جب سب ساحر آ گئے تو انہیں موسیٰ نے کہا جو کچھ تم پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ پھر جب وہ پھینک چکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے وہ سحر ہے، اللہ ابھی اس سے مٹا ڈالے گا، اور اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناگوار ہو۔ اور چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعون اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں، اور فرعون زمین میں بڑا متکبر بنا ہوا تھا اور وہ حد سے بڑھ جانے والا تھا۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو پھر اسی پر بھروسہ کر لو۔ تو یہاں پہ یہ جو آیت آئی ہے نا، آیت نمبر 81، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ زیادہ تر جو رقیہ آتے ہیں نا جو سحر اور جادو کے علاج کے لیے کرتے ہیں یا کسی کو، تو اس میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور ملٹیپل ٹائم پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی پر جادو کا شک ہو، اگر آپ کو شک ہو کہ کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو کہتے ہیں اس آیت کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور اسپیشلی ان لفظوں کو کہ ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، تو اور ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ جو مفسد ہیں فساد پھیلانے والوں کے عمل کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کا جادو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرمان بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا ہے، ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا۔ یہ وہ چند نوجوان تھے جو اسلام لے آئے تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں ان کافر لوگوں سے بچا لے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر منتخب کریں اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کریں اور اہل ایمان کو خوشخبری دیں۔ اب یہاں سے ان کو حکم دیا جا رہا ہے، جب ان نوجوانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ان کے شر سے بچا لو، تو اب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مصر کے اندر جو ہے وہ کچھ گھروں کو منتخب کریں اور ان کو ایک طرح سے مسجدیں بنائیں اور وہاں پہ باجماعت نماز قائم کریں۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میں بھی یہ جو قوم تھی آہستہ آہستہ اتنے ان کے فرعونیوں کے ظلم کی وجہ سے اور اپنے جو انحطاط تھا ان کے دین کی طرف، اس کی وجہ سے ان کی طرف باجماعت نماز تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور اللہ تعالیٰ نئے سرے سے باجماعت جو ہے نماز اس کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور موسیٰ نے دعا کی ہمارے رب تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرعون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں۔ ہمارے رب ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔
چونکہ فرعون کے پاس بہت دولت تھی، بہت دبدبا تھا، طاقت تھی، حکومت تھی، تو وہ کوئی ایمان لانا بھی چاہتا تھا اس کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا تھا ڈر کے، یا ظاہر ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں ان کے حکمران جو کہیں گے وہ کرنا پڑتا ہے نا آپ کو۔ تو حضرت موسیٰ کہتے کہ اے میرے اللہ تعالیٰ، آپ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے ان لوگوں کو کہ ان کی اتنے ٹھاٹ باٹ اموال ہیں کہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ لوگوں کو ان کی راہ سے، تیری راہ سے ہٹا سکیں۔ اے میرے رب، ان کے اموال غارت کر دے۔ حضرت موسیٰ نے ان کے لیے بدعا کر دی کہ جس مال کی بیس پر، جس طاقت اور کی بیس پر یہ لوگ اتنا ظلم ڈھا رہے ہیں اور لوگوں کو، اسپیشلی لوگوں کو اللہ کی راہ میں نہیں آنے دے رہے، حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی یہ دولت ہی ختم کر دے، ان کا اموال ہی غارت کر دے، ان کے دلوں کو اتنا سخت بنا دے کہ جب تک المناک عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں، یعنی ان کو ایکسٹریم تک ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا معاملہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے، تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی دعا قبول کر لی، ٹھیک ہے، ان کی دعا قبول کی اور ان سے کہا کہ تم بس استقامت رکھنا اور جمے رہنا، دعا قبول اپنے ٹائم پہ ہوگی، یعنی اس کا جو اثرات ہیں وہ اپنے ٹائم پہ آئیں گے، لیکن اللہ نے ایکسیپٹ کر لیا۔ اب کب امپلیمنٹ کرنا ہے اس کو، اس کا ٹائم ابھی نہیں آیا تھا۔ تو تم اپنی جد و جہد میں صبر استقامت اختیار کرو، جاہلوں کی جانب کوئی التفات نہ کروا سکا۔ دوسرا معنی یہ کیا کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، اب تم اس پر قائم رہنا اور جاہلوں کی طرح جلدی نہ مچانا، یعنی اب جلدی نہ مچا دینا کہ اب قبول کیا تو فوراً لے بھی آؤ دنیا میں، ہمیں دکھا بھی دو، تو حضرت موسیٰ کی یہ قبول شدہ دعا تقریباً 40 سال بعد پوری ہوئی، ٹھیک ہے، اور دعا کے مطابق جب فرعون ڈوبنے لگا تو ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اور دوسرا معنی زیادہ قریب معلوم ہوتا ہے، حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، سمندر پر پہنچے، فرعون اور اس کے لشکر نے تعاقب کیا، اللہ کے حکم سے عصا سمندر میں مارا تو اس میں سے 12 رستے بن گئے۔ یہ تفصیلات جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آگے شعراء میں بھی آئیں گی۔ تو فرعون نے جب عذاب اپنے سامنے دیکھ لیا، مرنے لگا، تو پھر اللہ اقرار کیا، لیکن وہ سب بے فائدہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا 40 سال بعد پوری ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اس یقین سے مانیں کہ وہ پوری ہو رہی ہیں، اور اللہ کے ساتھ صبر کے ساتھ ان کے انجام بخیر کی دعا کیا کریں، اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورے کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس وقت کی دعا رد نہیں کرتا، اس آیت کے بعد کی دعا رد نہیں کرتا، ہم پڑھتے آئے ہیں کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کے بعد کی دعا رد نہیں ہوتی، بہت سی دعائیں انبیاء کے اللہ نے قبول کی ہیں۔ جب مانگیں تو دل سے مانگیں اور یقین رکھیں کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے۔ اس کے قبولیت کا ظہور اللہ کسی شکل میں بھی کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کر سکتا ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے، سویر بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے ان کی قبولیت اس دنیا میں ممکن نہیں تو اللہ اس کو اجر کی صورت میں ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لے گا۔ آپ کی دعائیں ضائع گاہ نہیں جائیں گی۔ یاد رکھیں دعائیں عبادت ہی ہوتی ہیں، نیک عمل ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا۔ بس ہماری جلدیاں جو ہم جلد بازی کرتے ہیں، وہ جلد بازی ویسے شیطانی کام ہے، تو اس سے ہم لوگ کبھی کبھی ڈس ہارٹ ہو کے اپنی رشتے بدل جاتے ہیں کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں۔ بہت بری بات ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، آج تو ہم تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والے کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت ہی برتتے ہیں، ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں، پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جب ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ جو فرعون تھا، اس کا جس کے زمانے میں حضرت موسیٰ نے گئے تھے اس کے پاس، پھر وہ ڈوب بھی گیا، تو اس کی لاش ہمیں پتہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ قاہرہ کے جو عجائب گھر ہیں ان میں موجود ہے، اور عبرت کی نشانی اللہ تعالیٰ ان کو بنا چکا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے وعدے پکے ہیں، پورے وہ اپنے طریقے سے کرتا ہے۔ ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے بہترین جگہ دی، کھانے کو پاکیزہ چیزیں دی، پھر انہیں باہم اختلاف کیا جبکہ ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں پر فیصلہ کر دے گا جن میں اختلافات کیا کرتے تھے۔ پھر اگر آپ کو اس میں سے کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کے نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو وہ آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات میں پڑھتے تھے، یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے جو حق آ چکا ہے، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یہ بظاہر تمہارے نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے، اور ڈائریکٹ تو وہی انہیں کے اوپر آ رہی ہے، لیکن نعوذ باللہ اصل میں یہ ہم لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنے والے ہیں آگے لے کے
ان کے لیے ہے کہ کتاب کے اندر شک نہ کریں۔ یہ ایک بلوغت کا اسلوب ہے عربی کا، ورنہ یہ نبی کے وسلم تو ایسے نہیں ہو سکتے کہ اس کتاب کے اندر شک کریں جو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے انہی کے اوپر اتر رہی ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے دماغوں کو سیدھا رکھنا ذرا۔ اور وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور نہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا ورنہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب کی صورت میں ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس کوئی معجزہ بھی آ جائے حتیٰ کہ وہ یہاں تک وہ المناک عذاب نہ دیکھ لیں گے۔ سو عذاب کو دیکھ کے تو کوئی بھی توبہ کر لے گا، جب آپ کے سامنے موت ناچ رہی ہو تو کون نہیں توبہ کرے گا، لیکن وہ ٹو لیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ پھر قوم یونس کے سوا کوئی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دے کر ایمان لائے اور اس کا ایمان اسے فائدہ دے۔ اب یہاں پہ حضرت یونس کے واقعہ کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کا ایک واحد واقعہ ہے حضرت یونس کا، کہ اس میں حضرت یونس جو ہیں وہ اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ یونس علیہ السلام نبی کی بات کر رہے ہیں، جو بابل کے مقابل شہر ہے۔ آپ کا زمانہ لگ بھگ 800 سال قبل مسیح کا ہے۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور انہوں نے لگ بھگ 1 لاکھ بنی اسرائیل کو قید کر رکھا ہوا تھا۔ حضرت یونس نے 7 سال تک انہیں تبلیغ کی، یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا، آخر عذاب کی دھمکی دے دی۔ قوم نے پھر بھی پرواہ نہ کی، اور جب مقررہ وقت آ گیا اور عذاب کے آثار نظر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی وہ نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد واقعی مقررہ وقت پر عذاب کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ سیاہ بادل چھا گئے اور تاریک دھواں قوم کی طرف بڑھنے لگا۔ حضرت یونس کو تلاش کیا، وہ نہ ملے، تو سب اپنے بچوں حتیٰ کہ حیوانوں کو لے کر میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کے حضور توبہ کی اور گریہ زاری کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان سے ٹال دیا تھا۔ قوم کی تاریخ میں اور اللہ کی سنت جاری میں یہ واحد مثال ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا کسی قوم کو فائدہ مند ہوا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے اس کی وضاحت ہمیں نہیں ملتی، تاہم مفسرین کچھ اپنے طور پہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کہ چونکہ حضرت یونس جو ہیں وقت مقررہ سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، لہٰذا ابھی تک قوم پر تمام حجت یا حجت کی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جب تک پوری طرح آپ کو بتا نہیں دیتا میں عذاب نہیں لاتا، تو حضرت یونس جو تھے وہ تھوڑی سی بے صبری کر کے وہاں سے نکل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر قوم کو عذاب نہیں دیا تھا۔ ان کی جو معافی تلافی تھی جو عذاب کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ واحد مثال ہے جو اس قوم کے ساتھ پیش آئی کہ ان کو عذاب دے کے جب انہوں نے معافی مانگی توبہ کی تو اللہ نے اس کو قبول کیا، ادروائز اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ چونکہ یونس جو ہے وہ مقررہ وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر قوم نے گریہ زاری اتنی کی کہ اس میں مبالغہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، یعنی وہ اتنا زیادہ روئے چلائے پیٹے، اتنا زیادہ توبہ کی، اتنا زیادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی بات ماننی ہی پڑی۔ تو یہ حضرت یونس کی جو قوم تھی، یہ حضرت یونس کا جو واقعہ ہے، باقی تفصیلات ہمیں پتہ ہیں۔ کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر 40 دن وہاں رہتے ہیں، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے اسے سکھایا کلمہ توبہ کے لیے، انہوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکال دیا مچھلی کے پیٹ میں سے، نئی زندگی دے دی ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کی معافیاں بھی قبول کرتا ہے۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں؟ کسی نفس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے، اور اللہ تو ان لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ایمان کی جو توفیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہوئے جو ہے انسان حق کے لیے جستجو کرے۔ یہاں گندگی سے مراد کفر ہے، یعنی وہ کفر میں لپٹ گئے ہیں اس بری طرح سے کہ ان کی متیں ہی ماری گئی ہیں۔ دیکھو تو آسمانوں اور زمین میں کیا کیا نشانیاں، مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانی اور تنبیہ انہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ایسے ہی برے دن آئیں جیسے ان سے پہلے لوگوں پر آ چکے ہیں؟ کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں، یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمے ہوتا ہے۔ کہیے اے لوگو، اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں شک ہے تو میں ان کی عبادت کبھی نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر
رہے ہو، اور میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا رخ رکھیے اور مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکاریے جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی مرنا ہے، موت تو حقیقی ہے، سو اپنا دنیا اور آخرت خراب مت کریں، موت کے ڈر سے اپنی آخرت خراب مت کریں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے ساتھ کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اور جو راہ راست اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے اپنے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے۔ اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کیجیے اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ یونس اختتام کو پہنچتی ہے، آگے کچھ آیات ہیں سورۃ ہود کی، ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورۃ ہود بھی مکی صورت ہے، اور ان کا بھی بیسک ٹاپک جو ہے وہ توحید ہی رہے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم ہیں اور حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیلات بیان کردہ ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کس کی عبادت نہ کرو، میں اسی کی طرف تمہیں ڈرانے والا بشارت دینے والا ہوں۔ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، اور ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا متاحیات دے گا، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے المناک ہولناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھو جب اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں، تو جب خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ اب یہ بھی جو صورت ہے حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے، جس کا مفہوم ہمیں نہیں پتہ، اور اس کے اندر بھی ہے کہ یہ بھی ایک پختہ اور اٹل بات ہے۔ تورات اور انجیل کی طرح کچھ آیتیں اس کے اندر سے منسوخ نہیں ہیں۔ حلال و حرام اور اوامر اور نواہی کی ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، اس کے اندر بہت کھول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ توبہ استغفار کے بہت سے فائدے ہیں، جو لوگ استغفار کرتے ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ مال اور اولاد کی فراوانی خوشحالی بھی میسر آتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے موت تک متاع حسن کا وعدہ کیا ہے، جو کہ حلال اور پاکیزہ رزق ہے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں، جو آخری آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خود کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں، یا تو یہ اس وقت جو مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں، خود کو کپڑے چینج کرتے ہوئے بھی یا واش روم میں جاتے ہوئے بھی، دوسری ضروریات کے لیے جب کپڑے، تو یہ لوگ حیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حیا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سینوں تک کے راز جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، سمیع علیم ہے، حکیم ہے، وہ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہے، ہماری ہر حرکت سے واقف ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اسی ایمان کے ساتھ ہم آج کا ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہم نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس میں سے بہترین طریقے سے عمل کی توفیق دے، اور جو کچھ کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ انسانی غلطی ہے، میری بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس کو درگزر کرے، ڈیلیٹ کر دے، اور اچھے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔